بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله أوصيني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. قلت زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت زدني. قال: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني. قال: ليجزيك عن الناس ما تعلم من نفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں بعثت جو ہوئی، آپ کے بعثت کے متعدد مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جس کو لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے تھے، وہ یہ تھا کہ امت کو ایسی راہ پر لا کر کھڑا کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اخروی زندگی کے جو مراحل ہے وہ آسان ہو جائے اور امت کا ہر فرد جنت کی بشارت کا مستحق بن سکے۔ اس کی فکر لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام چاہے وہ دن کا اجالا ہو یا رات کی اندھیری ہو، ہر وقت جناب نبی کریم علیہ السلام اسی فکر میں رہتے تھے۔ جب کبھی کوئی نصیحت کے لیے کہتے تو آپ نصیحت وہ کیا کرتے تھے جو ان کے لیے جنت کی راہیں آسان ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ جناب نبی کریم علیہ السلام امت کے لیے یہی فکر کی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر، تم تقوی اختیار کرو۔ جناب نبی کریم علیہ السلام متعدد مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قربت چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ جو کوئی کامیابی کی راہ پر آنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب راہ پر لانا چاہتا ہے، تو جناب نبی کریم علیہ السلام اس کو پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے تقوی اختیار کرنے کا؟ کیا مراد ہے تقوی کا؟ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے تقوی کا کہ ہم اپنے خانداری کے امور کو چھوڑ کر ہم اپنی عبادت کے لیے ایک زندگی کو الگ تھلگ کر لیں، یا پھر ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ یہ ہم کو تعلیم نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے صاف فرمایا یہ جو زندگی ہے جو اپنے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اس کو رہبانیت کہتے ہیں. یہ اسلام کے اندر تو نہیں ہے، عیسائیوں کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نفی کر دی ہے، پوری تردید کر دی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. اسلام آپ کو جہاں عبادات کے سلسلے میں آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے، تو وہیں حقوق العباد کے سلسلے میں بھی اسلام آگاہ کرتا ہے. یعنی بندوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہو یا آپ کے رشتہ داریوں کے معاملات ہو یا پھر دوست احباب کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ تم کو یہاں پر اس طرح رہنا ہے. اسی لیے تو اسلام کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ نے آج کے دن، اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا دین کہا ہے. اس سے کون مراد ہے؟ تم کون ہے یہ لوگ؟ یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے. اسی لیے ہم حضرات صحابہ کرام کے ہر اس جماعت کے ہر فرد کو، ہر صحابی کو ہم ہدایت یافتہ مانتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے بھی اقتداء کو ہم ہدایت یافتہ، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. بہرحال یہ دین کامل و مکمل دین ہے کہ جس کے اندر ہر اعتبار سے ہر حقوق، ہر کسی کے حقوق کو بتلایا گیا. اسی لیے ہر کسی کے حقوق کو ادا کرنا یہ تقویٰ ہے. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا یہ تقویٰ ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے، تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نوافل بڑھا دیجئے یا آپ صدقات کا اہتمام بڑھا دیجئے یا پھر آپ راتوں میں اٹھ کر دعا کیجئے قربت کی. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر تم اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو. یہاں یہ نہیں ہے کہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یا یہ نہیں ہے کہ صدقات کا اہتمام کرنا ہے. آپ کو اللہ کی راہ میں بے انتہا اگر آپ خرچ کریں گے، آپ بے انتہا غریبوں کی مدد کریں گے، تو آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے یا پھر اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں گے. اللہ کا ایک اعتبار سے قرب حاصل ہوگا، لیکن اصل جو قرب حاصل ہوگا وہ محرمات سے بچنے اور گناہوں سے بچنے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے پر ملے گا. آدمی کو چاہیے یہ کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے پر نظر ڈالے کہ کہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ نیکی گناہوں کی شکل میں ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہو. اس پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گا، یا اللہ کی طرف سے اس کو کیا فضیلتوں سے نوازا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کی راہیں فراہم کر دیتے ہیں.
لا یحتسب کا لفظ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے کہ کھانے کو دن میں 3 وقت کی روزی روٹی مل جائے، یہی رزق نہیں ہے، بلکہ رزق کے سلسلے میں مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو سکون مل رہا ہے تو وہ بھی رزق میں شامل ہے. اگر اس کو رات کی نیند آرام سے آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے. اگر کسی شخص کو اس کے بگڑے ہوئے کام بن رہے ہیں تو وہ بھی رزق ہے. صرف کھانے پینے کا نام رزق نہیں ہے. ہم تو کھانے پینے کے ساتھ محدود کر دیے، لیکن ہر وہ کام جو سہولت کے ساتھ، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت اگر سکون و عافیت سے ہمارے پورے کر دیتے ہیں تو وہ بھی رزق ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی کو جو انعام دے رہے ہیں وہ ہے رزق کا عطا کرنا، اور ایسی جگہ سے عطا کرنا جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہ ہو. تو یہ تقوی کی یہ فضیلت ہے جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے بندے کو ایک چیز وہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر موقع پر اس کا مددگار بن رہا ہے، ہر موقع پر اللہ رب العزت اس کا کارساز بن رہا ہے. تو اب یہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم میں سے کون ہیں جو تقوی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا ہم تقوی کو صرف 5 وقت کی نمازیں اور ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نوافل تک محدود کر رکھے ہیں، یا پھر ہم تقوی کے دائرے کو اتنا وسیع کر رہے ہیں کہ ہم پر جتنوں کے حقوق آ رہے ہیں ہم ہر کسی کے ادا کر رہے ہیں. غور و فکر کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ وہ چند احباب کو جنت کی طرف لے جائے اور باقی امت کا جو حال ہے اس پر چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے جو فکر کی ہے وہ ہر فرد کی ہے اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کی ہے. ایسا نہیں کہ ہم جس زمانے میں اس زمانے کے چند افراد کو ہم جنت کی راہ دکھا دے اور پھر باقی جو آنے والی نسلیں وہ کس رخ پر کھڑی ہے اس کی فکر نہ کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بڑے بوڑھے بچے ہر کسی کی فکر کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. اگر اس فکر کو لے کر وہ آگے بڑھے گا تو کم از کم وہ اپنی زندگی میں تقوی کو پائے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے جو انعامات اس کو مل رہے ہیں ان انعامات کا وہ مستحق بنے گا. اچھا، آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِنَّهُ أَزْيَنَ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو ایک اور نعمت یہ ملے گی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جس کی صراحت میں جانے سے ہم کو ملتا ہے، لیکن یہاں صاف اللہ کے نبی کے الفاظ میں یہ ملتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ہر کام کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اس سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا چاہیے؟ ہم دنیا میں ہیں، جو ہم چھوٹی بڑی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہی امید لگائے ہوئے، ہم دعائیں کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم جن مصائب میں الجھے ہوئے ہیں وہ مصائب سے عافیت سے نکل جائے. اللہ کے نبی آسان راستہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی ذات میں تقوی اختیار کرو تو اللہ رب العزت تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان چیزوں سے نکال لے گی. تقوی کا مطلب سمجھنے کے بعد کہ تقوی کا مطلب جہاں حقوق اللہ کی پوری ادائیگی ہے وہی حقوق العباد کی بھی پوری ادائیگی ہے. صرف ایسا نہیں، بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ تقوی کا مطلب صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ صرف اللہ کے جو فرائض ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ، ان چیزوں کا اہتمام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ پرہیزگار کہلاتا ہے، متقی کہلاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے وہیں دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا ہے. اگر اس کا اہتمام کرتے ہو تو پھر متقی قرار دیے جاتے ہو،
اگر اس کا اہتمام کرتے ہو تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا تقویٰ کسی خاص جماعت کے ساتھ یا پھر کسی خاص افراد کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، یا وہ لوگ جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ محدود نہیں ہے تقویٰ، بلکہ تقویٰ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، دین کی محنت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا وہ ان فضائل کا اور ان انعامات کا مستحق بن جائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو یہ فکر کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب دیں، ان کو کس طرح متقی بنائیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ اس کی فکر ہم کریں گے تو کم از کم ہمارے اندر تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے تقویٰ اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں 7 نصیحتیں فرمائے، جس میں سے صرف پہلی نصیحت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، تقویٰ امتثال اوامر اجتناب نواہی کا نام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل آوری، اور آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ہم سب دل سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے، اور عمل کریں گے تو پھر صرف عمل کر کے ہم کو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت ایک ملعون جو مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بعد نماز جمعہ 2:45 بجے سے بڑا بازار یاقوت پورے سے دبیر پورے تک یہ احتجاج کی روٹ ہے۔ آپ سب سے شرکت کی گزارش کی ہے تحریک مسلم شبان کی جانب سے، لیکن صرف احتجاج کو کافی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ آپ کی وہ تعلیمات جو آپ نے اس امت کو دی ہے اس پر عمل کر کے امت کو بتانا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تھے۔ ایسے شخص کے بارے اگر آج یہ مسلمان عمل کرتا اللہ کے نبی کی تعلیمات پر، تو یہ کسی ملعون کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کر سکے۔ اگر آج مسلمان عمل کرتا، اگر کوئی جرأت بھی کرتا، تو جس طرح گزشتہ زمانوں کے اندر کئی ملعون آئے، کیا ہوا آج ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ویسے ہی ہوتا جس طرح گزشتہ زمانوں میں ہوا۔ آج اس دور کے لوگ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر بھرپور عمل کرتے تھے، تو اس کو اسی وقت کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، احتجاج نہیں ہوتا تھا، FIR نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا سرقلم ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس وقت کا مسلمان سچا مسلمان تھا۔ آج کا مسلمان آدھا تیتر آتا بٹیر ہے، جس کی وجہ سے صرف احتجاجوں اور ٹویٹروں پہ ٹویٹ کرنے کے علاوہ کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ احتجاج سے اللہ فائدہ پہنچا دے، ورنہ احتجاج سے کوئی فائدہ نہ آج تک ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ اگر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، اگر اس کا نقصان اگر ان باطل کو پہنچانا ہو، تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے تعلیمات پر عمل کرنا۔ لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر آپ کو ایک اختیار ہے کسی کے خلاف اٹھنے کا، احتجاج کا۔ آپ یہاں پر سرقلم تو نہیں کر سکتے، یہ اسلامی مملکت تو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ جو قدم اٹھا سکتے ہیں اپنے طور پر، اپنے ایمانی حرارت کو جگاتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے آپ جو کر سکتے ہیں کریے۔ لیکن پہلی چیز اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل ہے جو آپ نے اس امت کو دی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔